وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ کون؟ آئیے آج خدا کے پاک کلام میں سے اسی بات پہ غور کرتے ہیں۔ خدا کے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ہر روز ایک تھاٹ، ایک خیال خدا کے پاک کلام میں سے اپنی روحانی ترقی و ترویج کے لیے سیکھتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اور جہاں پہ خدا کا یہ کلام بھائیوں کے تعلق سے ہے، مردوں کو وارن کرتا ہے، ویسے ہی خدا کا یہ پاک کلام عورتوں سے بھی مخاطب ہے اور عورتوں سے بھی کلام کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ جہاں جہاں بائبل بھائیوں کو مخاطب کر کے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلام صرف بھائیوں کے لیے ہے، بلکہ وہ کلام بہنوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا بھائیوں کے لیے۔ فضل کے دور کو اکثر ایماندار اور مسیحی لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے، سب کچھ فضل کے تحت معاف ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس ٹائم پیریڈ کو، فضل کو، گریس کے اس ٹائم پیریڈ گرانٹڈ نہ لیجئے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ پرانے عہد میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ جو سزا زنا کرنے پر لاگو ہوتی ہے وہی سزا محض بری نگاہ سے دیکھنے سے ہی ہم پر لاگو ہو جاتی ہے۔ سو بی واچفل، بی کیئرفل۔ فضل کے اس دور میں پھونک پھونک کر قدم رکھیے، کیونکہ بہت سے آزمائشوں میں سے ایک کڑی آزمائش عورت کی آزمائش ہے۔ بڑے بڑے خدام، بڑے بڑے انبیاء کرام، بڑے بڑے بادشاہ، جو کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ جو کسی آزمائش میں نہیں گرے وہ عورت کی آزمائش میں گر کر خدا کی حضوری سے دور ہو۔ اور جہاں پر آج یہ کلام مردوں کو وارن کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سیکھ آج میرے لیے اور دوسری بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے، ہم وہ عورت نہ بنے جو کسی کے گرنے کا سبب بنے، جو کسی کی گراوٹ کا سبب بنے، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ خدا کے خادم، خدا کے چنے ہوئے لوگ، خدا کے ممسوح، یہ وہ قیمتی جانیں ہیں۔ اگر آپ یہ نوٹس کریں اپنی زندگی میں، اگر آپ آبزرو کریں اپنی زندگی میں کہ آپ کے قدم ان راہوں پہ چل رہے ہیں جو آنے والے وقت میں کسی کے لیے گرنے کا سبب بن سکتی ہے، کسی کے گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے، تو آج ابھی اسی وقت اپنے قدموں کو روک لیجئے اور اپنی معافی کے لیے خدا کے حضور میں جھک جائیے، خدا سے معافی مانگیے، وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیکی کی ہدایت کرے اور ہم کبھی کسی کے لیے گرنے کا سبب نہ بنے، کبھی کسی کے لیے اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر کسی کی گراوٹ کا سبب نہ بنے۔ ہم وہ عورت نہ بنے، ہم وہ لڑکی نہ بنے جو کبھی بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکے۔ May God bless you۔ خداوند ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور خداوند ہم سب کے قدموں کی رہنمائی کرے، خداوند ہم سب کی زندگی میں رہنمائی عطا فرمائے، اور ہر ایک نوجوان، بیٹا، بیٹی، عورتیں، مرد، ہر ایک خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں، کبھی کسی کے لیے بھی گراوٹ کا سبب نہ بنے، کبھی کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے، کبھی کسی کے لیے روحانی جسمانی آزمائش کا باعث نہ بنے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ صرف جسمانی طور پر زنا کرنے سے زنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فضل کے اس دور میں بہت کڑی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ سو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ کی نظروں میں پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کی نظروں میں کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اپنے جسم کو فزیکلی، اپنے جسم کو شیپ میں لانے کے لیے
ہم بہت سے باتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، زیادہ کھاتے نہیں ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا ٹائم ایسی چیزوں پہ صرف کرتے ہیں، اپنا پیسہ ایسی چیزوں پہ صرف کرتے ہیں جو ہمیں فزیکلی ری شیپ کر سکتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو ری شیپ کرنے کے لیے ہمیں ان باتوں پر کنٹرول کرنے کی اور ان باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو خدا کا پاک کلام منع فرماتا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا ہمیں ہر طرح کے زنا سے بچا کے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ہم نے زنا جیسا جرم، زنا جیسا گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ کتنی بار محض نگاہ میں ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ سو آئیے اگر ایسا کبھی ہوا بھی ہے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، خدا کی حضوری میں معافی مانگیں اس بات کے لیے، کیونکہ خدا شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان خدا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں کہ جو ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، خاص طور سے زنا کے گناہ سے بچا کر محفوظ رکھے۔ بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے انبیاء کرام اس گناہ میں گرے ہیں۔ سو میری درخواست ہے ہر اس خادم سے، ہر اس بھائی سے، ہر اس بہن سے جو خدمت میں ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں وزٹس کے لیے جاتے ہیں، بی واچفل، بی کیئرفل۔ کبھی بھی زندگی میں اس پوائنٹ پہ نہ آئیں کہ آپ کسی کے لیے روحانی طور پر، جسمانی طور پر گراوٹ کا باعث بن جائیں۔ خداوند آپ سب کی حفاظت کی باڑ آپ کے گرد موجود رہے، خداوند کے فرشتے آپ کے گرد موجود رہیں، آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو تقویت دینے کے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ May God bless you۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 5 باب۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے
اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 25۔ اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جاں فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔
دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ زبور 26۔ اے خداوند میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بےہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے۔ میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا، تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں۔ اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گنہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا۔ مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر، میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے۔ میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔